بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ عزیزوں، الحمدللہ آج جو ہے ہمارے 7 پارے پورے مکمل ہو چکے ہیں اور سورہ مائدہ یعنی یہ چھٹے پارے سے شروع تھی. سورہ مائدہ مکمل ہو کر سورہ انعام جو ہے شروع ہو چکی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلو مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو. اب یہ سورت نازل ہونے کا اس کا شان نزول کیا ہے، کیوں نازل ہوئی، میں نے گزشتہ 2 دن پہلے کل اور اس کے پہلے بھی وہ روز بتلایا تھا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یعنی جس طرح مسلمانوں میں علماء ہوتے ہیں اسی طرح عیسائی میں حواری کہتے ہیں. ان لوگوں کو عیسائی عالم کو حواری کہتے ہیں. تو ان حواریوں نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا تھا. اذ قال الحواریون، حواریوں نے کہا یا عیسیٰ ابن مریم، کیا ہے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، اگر تمہارا رب استطاعت رکھتا ہے ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، تو ہمارے لیے آسمان سے کوئی دسترخوان اتارے. یہ ان کا مطالبہ تھا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا قال اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اگر تم سچے ایمان والے ہو، ان کنتم مؤمنین. تو یہ مطالبہ انہوں نے کیا تھا کہ آسمان سے دسترخوان اترے ہمارے لیے کہ ہم، تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا اللہ سے ڈرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے بطور حجت کے نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ لائیں گے تو ہم آپ کو سچا نبی مانتے ہیں، ہم آپ کو سچا نبی مانتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ کوئی نشانی بتلائیں گے تو ہمارے ایمان میں اور زیادہ تقویت ہوگی اور ہم لوگوں کو بتلانے میں اور زیادہ آسانی ہوگی کہ آپ یہ سچے رسول ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو عزیزوں، ایک اصول ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بغیر دیکھے ایمان لانا اور ایک ہوتا ہے دیکھ کر ایمان لانا. ہم الحمدللہ بغیر دیکھے ایمان لانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے. سب سے پہلے تو کہا کہ میرے بھائی کل قیامت کے دن مجھ سے ملیں گے. تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم نہیں کیا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم تو میرے ساتھی ہو، میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے بغیر دیکھے ایمان لائیں گے، یعنی میں اور آپ. سمجھ رہے ہو؟ یہ ایک ایسی حدیث ہے عزیزوں جس میں اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے اللہ کیا کہیں گے، اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، کیونکہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا ہے اور ایمان لا رہے ہیں. پختہ یقین ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ نبی ہے، شک نہیں، ڈاواڈول نہیں ہونا چاہیے. نبی ہوں گے نہیں ہوں گے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، نبی رسول بھی ہے. یہ ہمارے اندر اگر یقین اور پختہ ارادہ تھا کیا کہیں گے عقیدہ بن گیا تو انشاءاللہ کل ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا میرے بھائی وہ ہیں. اچھا، یہ جو بات تھی عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، انہوں نے جب کہا کہ آسمان سے دسترخوان اتارو تو اللہ نے کہا دسترخوان اترے گا، ساری چیزیں اترے گی جو چیزوں کا تم مطالبہ کر رہے ہو، لیکن اگر اس کے بعد ایمان نہیں لائے تو سخت پکڑ ہوگی. یا تو بن دے کے ایمان لاؤ، جو بھی ہوگا اللہ بڑا غفور رحیم ہے، چھوٹ جائیں گے، یا اگر دیکھ کر ایمان لائے تو چھوٹی سی بھی غلطی ہوگی تو بڑی سے بڑی سزا ملے گی. اس لیے کبھی بھی کسی بھی چیز کا مطالبہ، یعنی کہ مثال کے طور پر بعض لوگ ہمارے درمیان ہم لوگ کہتے ہیں، میں نے اس کے پہلے بھی کہا تھا کہ کاش ہم نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے. نہیں بھائی، یہ ہمارے لیے بہتر ہے یہ زمانہ. اگر جس طرح کے ہمارے اعمال ہیں، جس طرح کا ہمارا ایمان ہے، نبی کے زمانے میں ہوتے، ہو سکتا ہم کافر ہوتے، ہو سکتا ہم منافق ہوتے. بھائی جو ایمان پر صحابہ عمل کرتے تھے، جو دین پر عمل کرتے تھے، اگر اس کا اس حساب سے اگر دیکھا جائے 1% بھی ہم لوگ عمل نہیں کرتے. تو یہ دور ہمارے لیے بہت بہتر ہے، بیٹر ہے. یہ جو سورہ مائدہ آپ کے سامنے بتلائی گئی، یہ خاص اسی لیے اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ نازل کی تھی کہ جو حواری جو سوال کر رہے تھے. دوسری سورت جو 7ویں پارے میں شروع ہوئی ہے سورہ انعام. انعام کہتے ہیں چوپائے، جانور، مویشی. اس میں اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں
کہ جو جانوروں کو کفار مشرکین بتوں کے نام پر چھوڑ دیا کرتے تھے کہ یہ لات کے نام پر ہم نے جانور کو چھوڑ دیا، یہ عبل کے نام پر یہ جانور کو چھوڑ دیا۔ آج معذرت کے ساتھ وہ بتوں کے نام بدل گئے ہیں، بس کوئی اور نام آ کر ہم جانوروں کو چھوڑ رہے ہیں، ہے بھائی، حقیقت ہے۔ یہ باتوں سے تھوڑا چڑ ہوتی ہے، بعض دفعہ جھگڑا بھی فساد بھی ہوتا ہے، ایسا کیسا بول رہے ہیں، حقیقت ہے یہ ہم لیتے ہیں نا بھائی کہ فلاں بزرگ کے نام سے یہ جانور ہم نے چھوڑ دیا، حرام ہے یہ۔ اب کہنے والے کیا کہہ رہے ہیں، ہم بسم اللہ اکبر بول کر کاٹ رہے ہیں، ہم فلاں ولی کا نام لے کر تھوڑی کاٹ رہے ہیں، نہیں بھائی، جانور جو ہے چھوڑنا ہے تو اللہ کی ذات میں، اللہ کے کیا کہ راستے میں اللہ کے نام سے ہی چھوڑنا ہے۔ آپ فلاں کی منت مانگ کر فلاں بزرگ کے نام پر، اس کی اجازت شریعت مطہرہ ہمیں نہیں دیتی۔ یہ چیز کو اچھی طرح سمجھو۔ یہ سورہ انعام خاص اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے۔ انہوں نے بتوں کے نام بدل کر وہ بتوں کے نام پر قربان کرتے تھے، ہم بتوں کی جگہ کوئی اور کے نام پر قربان کرتے، بس ٹھیک ہے، اللہ کا نام لیتے، وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے۔ انہوں نے کیا تھوڑی اس طرح کے ہم حبل کا نام لے کر اللہ ہو کر کاٹتے، ایسا نہیں، وہ حبل کے نام پر چھوڑتے تھے، لیکن جب ذبح کرنے کا وقت آتا تھا تو کاٹتے تھے اللہ کا نام۔ دوسری چیز، اس میں تقریباً 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ جو صورت ہے جب اتر رہی تھی آسمان سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ حضرت غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب یہ صورت مکمل نازل ہو رہی تھی تو اس وقت میں آسمان کا کوئی کنارہ باقی نہیں تھا، یعنی وہ کنارہ ہی دکھائی نہیں دے رہا تھا، اتنے فرشتے آ گئے تھے اس صورت کے ساتھ نازل ہو گئے۔ اچھا، اور اس میں اشکال کفاروں کا کہ فرشتے کیوں دکھائی نہیں دیتے ہمیں، ٹھیک ہے، کفار اشکال کرتے تھے اللہ کے نبی کو کہ فرشتے ہمیں دکھائی دے یا آسمان سے اترتی ہوئی کتاب دکھائی دے، ہم اس کو چھو سکے۔ میں نے ابھی آپ کو کہا کہ اگر کوئی چیز دکھ گئی پھر اگر اس کے اوپر ایمان نہیں لائے تو دردناک عذاب ہے۔ تیسرا سوال سورہ انعام میں کفار کرتے تھے کہ جو جانور مردہ ہے وہ حرام کیوں، اور جو ذبح کر رہا ہے انسان وہ حلال کیوں؟ یعنی مردار اگر کوئی جانور مر گیا ہے وہ تو قدرتی موت سے مرا نا، نیچرل ڈیتھ، وہ حرام کیوں ہو رہا؟ اللہ ہی مارا نا اس کا، وہ تو حلال ہو گیا، اور انسان خود ذبح کر رہا وہ کیسا کہ حلال ہو رہا؟ یہ اشکال انہوں نے کیا اللہ کے نبی سے۔ تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوئی، جواب آیا کہ جو جانور مردہ ہوتا ہے اس کو اللہ نے لیا ہے، اب اس کو پتہ نہیں کہ اس میں کہ وہ کس وجہ سے مرا، اب ہو سکتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے مرا ہو، ہاں بھائی، اگر اس میں بیماری ہوگی اور وہ مر گیا، اب اس کو کھائیں گے گوشت تو اس کی بیماری ہمارے اندر آ جائے گی، تو وہ جراثیم ہمارے اندر نہ آئے، اس لیے وہ مردار جانور کو دفن کرنے کا حکم دیا ہے، حرام ہے وہ جانور۔ اب جو جانور انسان ذبح کرتا ہے وہ حلال کیوں؟ کیونکہ اس جانور کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے، مردار جانور کے اوپر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ذبح کرتے وقت میں، وہ آٹومیٹک قدرتی موت سے مرا ہے۔ جو زندہ جانور ہے اس کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کر کہا گیا، اور اگر سائنٹیفک ریزن دیکھیں گے تو جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو اس کی رگوں میں سے جو جسم میں خون ہوتا ہے گوشت میں، وہ گندا خون نکل کر پورا خون چلا جاتا ہے، صرف گوشت باقی رہتا ہے، اب وہ گوشت کھانے کے لائق ہوتا ہے۔ اگر کسی جانور کو بغیر لٹائے، بغیر کسی کیا کہیں گے پانی پلائے، اور جو جس طرح سے ذبح کرنے کا طریقہ ہے اس کے بغیر ذبح کرتے ہیں، جیسے کہ گھروں میں ہوتا ہے، کھڑا کیے ہیں ڈائریکٹ تلوار سے اوپر سے گردن کاٹ کر سینگ کے پاس سے، اس سے کیا ہوتا ہے اس کا پورا خون نہیں جاتا جسم میں کا، اور اس کے گوشت میں خون باقی رہتا ہے، جس کی وجہ سے بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ گوشت کھانا حرام ہے جس میں خون ہو، کیونکہ بہتا ہوا خون اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تیسری چیز، خنزیر کو حرام کیا۔ اب یہ سوال کرتے ہیں خنزیر حرام کیوں ہے؟ اب کسی نے سوال کیا کہ خنزیر حرام کیوں تھا، تو ایک موٹا سا جواب دیا گیا کہ وہ نجس چیزیں کھاتا ہے، گندگی چیزیں کھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر میں خنزیر کے بچے کو پیدا کرنے کے بعد اس کو پیدا جب سے ماں کی کوکھ سے نکلا ہے اس وقت سے لے کر میں گھر میں اس کو اپنے بستر پر پال رہا ہوں، اس کو سبزی ترکاری کھلا رہا ہوں، اچھے سے اچھا کھانا کھلا رہا ہوں، اب وہ گوشت کھا کر بڑا ہو گیا، سبزی ترکاری کھا کر بڑا ہو گیا، اب یہ حلال ہوگا حرام ہوگا؟ ہاں بھائی، حرام کس لیے؟ علت کیا تھی کہ نجس چیزیں کھاتا ہے، تو اب میں اس کو اچھی اچھی چیزیں کھلا رہا ہوں، ترکاری گوشت سبزیاں کھلا رہا ہوں، اب اس کو بڑا کھلا، اب وہ کھانا حلال ہے حرام ہے؟ تب بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس کو چھوڑو صرف باہر جنگل میں، وہ جو چیز کھانا ہے وہی کھائے گا، کیونکہ اس کی فطرت میں وہ چیز اللہ نے لکھی ہے۔ یہ میں سائنٹیفک وجہ آپ کو بتلا رہا ہوں، اللہ نے حرام کر دیا، حرام کر دیا، ختم، وہاں پر کوشچن نہیں اٹھانا کئی بار حرام ہوا، اس کے چلو گوشت حرام ہے نا، ہڈے استعمال کر سکتے نا اپن، اس کے بال استعمال کر سکتے نا، اس کی کھال استعمال کر سکتے نا، نہیں، یہ سوال نہیں، حرام ہے جانور، ختم، ٹوٹل حرام، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ وہ گوشت کو کیا کہیں گے، وہ خنزیر کو ہم سبزی ترکاری کھلا کر بڑا کر کئی وہ کرتے کیا
کیا اتنے کیا محبت اس سے. یہ سوال کرنے والے کرتے ہیں. تو یہ سوال اگر آپ سے کوئی پوچھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو کسی جنگلی وہ جانور کو زندہ بچپن سے پال کر بڑا کرو پھر اس کو کسی میدان میں چھوڑ دو تو سبزی ترکاری نہیں کھائے گا. اس کی فطرت میں ہے گندگی کھانا, تو جا کر گندگی کی طرف اڑا لے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں گندگی, اس لیے اللہ نے خنزیر کو حرام کیا ہے. یہ اشکال کفار کے تھے تو اس کے جوابات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دلوائے. سمجھ رہے ہو؟ یہ سورہ انعام کا اور سورہ مائدہ کا مختصر ترجمہ اور تفسیر آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. انشاءاللہ اور بھی آگے جیسے جیسے صورت آئے گی آپ حضرات کو اور بھی بہت ساری چیزیں بتلانا ہے انشاءاللہ. جیسے جیسے آپ کا شوق بڑھتا جائے گا اس حساب سے چیزیں میں آپ کو بتلاتے ہوئے جاؤں گا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب